جب مجھے پتہ چلا اور باقی ٹیم کو پتہ چلا تو ہمارے لیے سب کے لیے بڑا شاکنگ تھا. اور ٹھیک ہے پولیس اپنی لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو بھی اپنا کام کر رہی تھی, لیکن بندہ مرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے. بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پہ بیٹھے اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ وہ جو بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اور سی سی پی او نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا. تو اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں, میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکٹس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب, اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے اور میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہوں. کل ایک انتہائی نیک, شریف النفس اور نیک ماں باپ کی اولاد ایک صاحب لیاقت علی نے ویڈیو پیغام میں مجھے اپیل کی کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے, تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے. یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے 6:52 پہ اس سے 3 دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا جو انہوں نے ڈسکرائب کیا, جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جس دے خاکی 6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے پلسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا. فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں. اس کے لیے فوری طور پہ 8 TORs کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں بہت سارے TORs کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا. یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی. اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی. تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے. فورنزکس کرا لی گئی ہے. جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ CMH کے اوپر یہ جب ٹکراتی ہے برج کے اوپر, فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر, اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں, ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے کی. سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی PTI کے اوپر ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے, سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے, کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے جا کے پیش کر دے گی. یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے. اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. وہ اس کو 6:31 پہ CMH کے سامنے لے کے جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے. انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے, جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں
اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام CDRs میرے پاس ہیں، ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے۔ یہ گاڑی 6:50 پہ بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے، شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ ایدھی والوں کے بعد وہاں وہ ایدھی کی ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے، اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں، اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں۔ ڈرائیور کا نام جہاں زیب ہے، ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے۔ جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے، وہ نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ وہ جگہ لاہور میں ہے، وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے، ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف۔ اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے، ان کا نام راجہ شکیل ہے۔ ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی، لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ PTI کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو، جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور CM صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو، اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ابیوز کیا جائے۔ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی، کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے، جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی، اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں۔ میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں دوں گا، یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا۔ TORs جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے، مارا گیا، پرانی ویڈیوز، اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ پولیس کو دھمکیاں دی گئیں، یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے۔ بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی، پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم معلوم کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا، ہم نے گینگز پکڑے، ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے، ہمارا ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا۔ اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے۔ جب آپ ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے۔ آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک SP سے بات کرتے سنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے۔ جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے، بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں۔ کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں، اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا، کیونکہ اب وہ LTE بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے۔ یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے۔ اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا، اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا، فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا، اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں۔ تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے، وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے، اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں، اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی۔
باقی لیڈرز کے ساتھ. وہ لوگ اگلے دن 1 بجے، میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے، 1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، زمان پارک میں ہوتے ہیں. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں، راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں. اور پھر باہر نکلتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ لوگوں کی ملاقات کی میں نے سارا بتا دیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں. تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے. اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا، جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ. ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں. زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں، جلدی کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ کی، وہیں پہ ملاقات کی، لیکن کال میں موجود ہے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیں ابھی نہیں، جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا، آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز، اگر میں کہتا کہ نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے سب نے کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے. اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں، 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا، آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو، ایک دن پیچھے کر لو، 2 دن بعد کر لو، اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی، ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن
اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں, لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی, اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا, اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا, یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے, یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا, لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے, یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد آڈیو کی بات ہے, وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے, ان کی آڈیو سن لے, اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے, وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں, اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں. اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی, نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے, اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا ابھی جو ہوا, میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا, کیا ہوا, نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے, اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے, ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں, آ جائیں ویریفائی کر لیں, یا IG آپ پریس کانفرنس کر دیتے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے, 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں, ہاسپٹل پہنچے ہیں, ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے, جس طرح انہوں نے کہا, ان کی فیملی نے کہا, ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا, اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا, پولیس والے زخمی تھے, سب کا خیال رکھا انہوں نے, یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا, میں تو نہیں آ رہا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں, اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں, بات کریں, 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے, گالم گلوچ سے, ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا, لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں, اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ کر, یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے, یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا, اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا, اور کچھ ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے, جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے, شام تک پوچھیں گے, انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلق ہے, یہ ضروری چیز ہے. اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس, لازمی بات ہے, بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں, اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے, پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے, شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے تھرڈ سٹیج پہ, فائر آرم کب یوز کرنا ہے, اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے, کسی بھی ہنگامے کی صورت میں, کسی بھی چیز کی صورت میں. اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت بھی ہے.
یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے سوٹے کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے وہ دونوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے, اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر دیا. یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ پتھراؤ ہوگا یا ہوا, اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی, اس ملک کی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے, غلیظوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے, پتھراؤ کیا گیا, تو قانون کے مطابق ایک سٹیپ آگے نہیں ہوگا, قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور اگر اس کیس میں بھی کسی پولیس والے نے بڑھ کے زیادتی کی ہے اور اس کی کوئی ویڈیو سامنے ہے, اس کا کام سی ایم صاحب کا حکم ہے, اس کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی. آگے چل لیجیے. جس طرح یہ ڈرائیور ہے جس نے گاڑی چینج کی ہے. یہاں پہ 5 سال سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے ڈرائیور ڈیوٹی سارا کام سے میں اپنے دوست کے کوارٹرس کے سامنے اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں. تو وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم کھانا کھانے چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے گاڑی بھی بارش روڈ پہ کھڑی کر دی. جیسے ہم لنکن کالونی سے مارکیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے, تو وہ بندہ گر جاتا ہے. ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی, وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں جو ہے وہ کیا. وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے, کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا. تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نہیں پڑی, تو پھر ہم اسے سیدھا سروس ہاسپٹل لے کے آئے. وہاں پہ ہم نے اسٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے. وہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا ہے کہ اس کی ڈیتھ, اس وجہ سے ہم وہاں سے جو ہے نکل آئے ہیں. ہم نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی ہے اور سیدھا ہم آئے ہیں وہاں پہ. ہم نے اپنی گاڑی خریدی ہے اور گاڑی خرید کرنے کے بعد ہم واپس آئے ہیں. یہ تمام چیزیں صرف اس کے بیان پہ نہیں کہ آپ کہیں کہ پولیس کسٹڈی میں ہے, مارا گیا ہوگا, اس کو ٹاپ لیول پہ خود پوچھا گیا ہے. اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تشدد نہیں ہے. اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا, ان کی گرفتاری طے چکی ہے. آج یہ تمام ثبوت اس مظلوم شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی کارروائی مکمل کی جائے گی. آگے صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ سر ایک سیکنڈ کینڈی, بالکل آپ کی بات پہ آتے ہیں. کینڈی ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا, اس سوالوں کے جواب مل جائے گا. اور جی یہ آپ کنڈکٹ کرائیں گے نا؟ میں کر رہا ہوں. خیر یہ ویڈیو یہ فائدہ نہیں ہے, یہ ساری جو ہے یہ ساری آڈیو جو ہے شیئر, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, رہنے دیں. اس کو آپ کو دکھا دیں گے, اس کو یہ شیئر کر لیں ساری میڈیا کے. آگے چلے جی, آگے چلے جی. آپ کو مطلب یہ ہے, یہ گاڑی باہر آئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ گاڑی بھی باہر موجود ہے, یہ گاڑی بھی آئی ہوئی ہے, یہ گاڑی بھی موجود ہے. اس کے ساتھ آگے چلیے ادھر تک سوال. یہ وہ خون ہے اس مظلوم شخص کا جس کو غلط مقاصد کے لیے ابیوز کیا گیا. یہ اونر آف وہیکل ہے. میں پھر کہتا ہوں ان میں کوئی کرنے کی ہم سازش کسی پہ نہیں ڈال رہے. آگے چلیے. یہ سر امپورٹنٹ سن لیجیے گا. اچھا جی, میں آپ کو وائس میسج کے اوپر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ سارے اسٹاف کو جو خاص طور پہ اگر موجود ہیں ان کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. ایک تو یہ جو ڈالا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے جوید کیانی کا. اگر کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا جی جوید کیانی کا ڈالا ہے, وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے جو ہماری کمپنی کے اونر ہیں, ان کے وہ شمنی ہے یا آپ نے کہنا عزیز ہے. تو یہ نکلا کمپنی کے نام پہ ہے, ان کا کمپنی کا ڈرائیور ہے جو جانتے ہیں جو چلاتا ہے. اور یہ دفتر کے دفعہ ہمارے کھڑا ہوگا اور کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہے. اور کیا نام ہے, باقی تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا پڑا. اس میں یہ ہے کہ ٹی وی سیکورٹی نہیں ہے, وہ جان چھوڑ سکتی ہے آپ, کیونکہ وہ ہے بھی ہونی چاہیے. تو
یہ اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے اور ساروں کو بتا دیں کوئی ایویں نہیں آگے منہ چوکے کہ اپنی اسٹیٹمنٹ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی اسٹاف. اب آپ کو ایک چھوٹی سی اور آڈیو سنائی جائے گی, یہ بھی آپ کو شیئر کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈرائیور کی سم نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہ بھی ہم آپ کو بند کر دیجیے, ٹھیک ہے. سوال پوچھنے اب ایک سیکنڈ پہلے ایک چیز, صرف ایک چیز ہے. پہلے ایک سیکنڈ سننا. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک جو اس کی فیملی ہے, اس کو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے, ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کہیں, اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی, اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے, آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتہ تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے, سارے ثبوت, ساری ایویڈنس, سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا, جو ایلیگیشن لگائے, میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے, میرے ساتھ بھی, جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. اچھا اب آ جائیں فراز, ایک کر کے سوال کرتے. میرا یقین کیجیے, میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بجے تک آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گا. آپ سب ایک برابر, ایک کر کے فراز سے شروع کریں. یہ فراز صاحب سے ایک سیکنڈ, فراز صاحب سے بھائی ایک سیکنڈ سر دیں گے. اب 302 اس کو حذف کر کے 322 پہ آزاد کریں گے یا اس کا 322 کا نام کرنا جو ہوگا. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے سر, نمبر 2 وہ جو راجس کلین میں جا کے کہتے ہیں یہاں پہ راجی کو لیڈرز کو جو بات بتائیے وہ آگے چھپائیے. کیا 201 کا ان کے آگے نہیں ہوتا؟ آپ کے بالکل دیکھیے 2 سوال ہیں اور بند کر دیجیے. پہلی بات میری سارے بھائیوں سے درخواست ہے, سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا, چاہے شام تک بٹھائیں چاہے دفتر آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم بات نہیں کریں گے, اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے. جب کوئی وقوع ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے, وہاں ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہوتے ہیں. 13 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں جن میں ڈی ایس پی کو سر پہ پتھر لگتے ہیں, کنکشن ہوتی ہیں, سٹی اسکینز ہوتے ہیں. اس میں جب یہ اطلاع آتی ہے کہ ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی ہے تو لازم بات ہے 302 لگنا چاہیے, چاہے وہ پولیس سے ہوئی ہو یا کسی اور سے. اس کے بعد یہ دفعہ حذف ہو جائے گی. اب یہ وقوع دوسری جگہ پہ ہے, اس میں جو بھی قانون کے مطابق دروازہ کو تعلیم ہے وہ لگائی جائے گی اور اس کا طلب خرچہ آلریڈی دیا جا چکا ہے اور اس میں گرفتاری ہو چکی ہے. دوستوں ایک والی بات کو تمام چیزیں جی وہ انہوں نے لاش کو اس طرح نہیں چھپایا جو گواہی کو چھپانا یا جھوٹ بولنا ہے, اور جو باقی چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. 2 ممبر جو ہمارا انکوائری کمیشن ہے وہ باقی تمام 3 بات کے جواب بھی دے گا. جی ایک کر کے شروع کر لیں, سارے ادھر سے شروع کرتے ہیں, ساروں کے جواب میرا وعدہ ہے. اس کے بعد آپ کا سوال کر لیتے ہیں. یہ جو لاسٹ ویڈیو بھی پلے کی تھی اس میں ہم دیکھا ہے ہم نے کہ وہ علی بلال اس ویڈیو میں پریزن مین میں موجود ہے. آپ اس کو مس کر کے یہ نہیں بتایا کہ جب یہ پریزن مین میں موجود تھا تو آپ نے کس وقت کس ٹائم اس کو ریلیز کیا یہاں سے. اور دوسرا جو ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے علی بلال کے اوپر تشدد کیا گیا, آپ اس کو بھی مس کر کے کیا وہ فیک تھی یا کسی کے کہنے پہ بنائی گئی, اس کے بارے میں بھی میڈیکل رپورٹ MLC. جی اچھا, ان دونوں باتوں کا جواب میں دوں گا. فارچونیٹلی میں ڈاکٹر بھی ہوں, کنگ ایڈورڈ کا سر کا شاگرد بھی ہوں, اور بہت سارے میڈیکل کالج میں پرو بونو فورینسک سے پڑھاتا ہوں.
अच्छा, पहली बात ये आ गई कि जो आपने फरमाया कि ये वीडियो हमने खुद पेश की ना, जब ये वीडियो आती है वहाँ पे प्रिजन वैन थी, क्योंकि हमें किसी को मारने शारने का ना कोई प्लान था, ना कोई वायरलेस थी कि किसी को कत्ल कर दो, ना पुलिस ये काम करती है, आपको पता है। अब उस शख्स को ये 4-5 बच्चे जो पकड़े गए। अच्छा, इसमें सॉरी डॉक्टर साहब मैं काट रहा हूँ इधर, मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा हमने प्लान ये बनाया था कि बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट नहीं करने। जब नंबर ज़्यादा होता जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो उस टाइम प्लान ये बना कि इनको पकड़ो और दूर ले जाके छोड़ दो, बिकॉज मसला ये था कि इतने पकड़ेंगे, हमारा सियासी काम नहीं है, हमारा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ें, अंदर करें सारा कुछ। उस टाइम हमारी एज अ पॉलिसी हमने कहा था पकड़ेंगे और दूर करके छोड़ देंगे। अब डॉक्टर साहब थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। मोहसिन, इश्तियाक, जो बाकी बंदे साथ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह सीएम साहब ने फरमाया, ये हमने उनको वहाँ से पिक किया। वहाँ पे उस प्रिजन वैन पे हमला होता है, प्रिजन वैन के ड्राइवर अकलमंदी करता है, उनको ले जाता है, फोर्ट्रेस तक जाके छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वहाँ चले जाएं। 4 लोग इनमें से अलग रिक्शा लेके चले जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें कुछ हमें रफाई हाजिर भी है, और उसको छोड़ता है वहाँ पे, इस शख्स को छोड़ता है जो कि गाड़ी के साथ टकरा जाता है। पहली बात। अब आते हैं मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें आपको बताता क्या है डॉक्टर ये बताता है कि ये वुंड ब्लंट इंजरी से है या शार्प इंजरी से है या फायर आर्म से है। ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ तब पुलिस तशद्दुद में लिखती है, और पुलिस के खिलाफ तशद्दुद में लिखना चाहिए जब किसी खास जगहों पे आपको बताया कि पुलिस टॉर्चर करती है, रोलर फेंकती है, ये पुरानी टेक्निक्स थी जो खत्म हो चुकी है। इस मेडिकल रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी है, वो एक इंजरी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ। गाड़ी लगी है, ड्राइवर बताता है, वो पूरे आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, जितनी दूर वो गिरता है वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। उस ब्लंट इंजरी को सामने से लगा है, जो ये कहा जा रहा है कि उसको खास के नाजुक हिस्सों पे लगा है, वो भी आपको गाड़ी के साथ आपको मैच करके बाहर निकालेंगे। ये एक्सीडेंट का केस है, इसमें किसी एक्यूज ने जो इस केस में है किसी को मार के पुलिस पे डालने की साजिश नहीं की है। वकूए के बाद इंसान घबरा जाता है, उसके बचाने की भी कोशिश की है। एक जगह पे वीडियो में पीछे जाके देखता है कि जिंदा है कि नहीं है, वो परेशान है, वो उसको अस्पताल तक पहुंचाता है। उसके बाद इसको जिस तरह यूज किया जाता है वो अनफॉर्चुनेट है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आइएगा, हमारे पास बहुत टाइम होगा, मैं पूरी मेडिकल रिपोर्ट खोलूंगा। मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, जो की है एज ए डॉक्टरों से बात की है, रात 2 बजे तक की है। आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे मुकम्मल उस तक एक्सेस दी, और एक चोट का मैं आपको जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी। आगे सर, अब उनका सवाल जरूर, सर आपका सवाल होना चाहिए, मेरे से बात है इनसे बात है, उसके बाद आपकी बात है। एक तो वहाँ सबसे पहले पैदा हुआ है, जो शक पैदा हुआ है वो सरकारी बयान से हुआ था कि जब प्रिजनर वैन में एक शख्स था, उसके बारे में सरकारी तर्जुमान साहब फरमा रहे थे कि ये तो जिस दिन वो रैली निकली, जिन पर वो तहरीक की है, वहां से बात पैदा हुआ। खास तौर पर पुलिस की तरफ से जब ये मौकूफ आया पहले दिन, पुलिस की तरफ से ये कि आपके पास ये सारी एविडेंस है, क्या वो गाड़ी की टक्कर वाला कैमरा वहाँ पे बंद था, जो टक्कर लगी है जहाँ ये गिरा है बंदा, तो वो कहाँ है वीडियो, वो दिखाते ताकि उससे भी पता लग जाए। ये सोचिए लोग। तीसरी बात ये है कि कबल अज वक्त जो ये आपने मौकूफ पेश किया था, उसके बाद आपने एमएस को भी मुअत्तल किया, उससे भी बात पैदा हो रहा है कि एमएस को हटा दिया है। एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ, एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ। एक आपके 10 सवालों में 10 का आपसे वादा किया ना, तो आपके सारे सवालों का जवाब देना मेरे पे फर्ज है और मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली बात आप ये कह रहे हैं कि उस ब्लाइंड स्पॉट की वीडियो, उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मेरे साथ चलिए, टाइम डिसाइड कीजिए, सारे कैमरों की दिखाई जाएगी, एक चीज की जगह दिखाई जाएगी। नंबर 2, बहुत सारी स्टिल्स आपको नहीं दिखाई गई। मैंने कहा 31 कैमराज हैं, 31 अल्हम्दुलिल्लाह, और सेफ सिटी के कैमराज ठीक कराए जा रहे हैं, 31 तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत सारे और इदारों के 1600 कैमराज भी हमने शामिल किए हैं। खैर, कमिंग बैक टू दैट, ये जो वीडियो है ना जी, जिसमें सरकारी तर्जुमान PRO IG का मिस्टर नायाब है, हमने फैसला किया, मुझे वीडियो भेजी गई, मेरे बहुत सारे इस कमरे में प्यारे साथियों ने वीडियो भेजी कि आपकी वालदा को गालियां निकाली जा रही हैं। मेरा उसके ऊपर भी मैंने मौक़िफ़ था कि मैं एक दफा दूंगा, सच दूंगा। आपकी वालदा नेक खातून होंगी, आपकी वालदा ने आपको एक अच्छी तालीम दी होगी, मुझे यकीन है उनके पैरों के नीचे भी उसी तरह जन्नत है जिस तरह हमारी वालदाओं के नीचे। आप ये जो गालियां निकाल रहे हैं, क्या अपनी वालदा के सामने निकाल सकते हैं? क्या उनकी दी गई तालीम का हिस्सा है? और फिर याद रखिए,
अपनी वालिदा से पूछिएगा कि जो शख्स गाली देने पे मजबूर कर रहा है, क्या वो आपका दोस्त है जो आपको कह रहा है कि अल्लाह का नाम ले और सच बोले? अब तीसरी बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें सस्पेंड कर दिया, कोई नहीं। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला और उसके बाद मैंने उनसे सारी बात की। आपको तमाम तस्वीर शेयर की जाएगी, तमाम जगह दिखाई जाएगी। मैंने आपको अर्ज किया मैं हाजिर हूँ। मुझे बहुत मीडिया वालों ने, दोस्तों ने कहा कि मीडिया पे बात करें, मैंने नहीं की। और जब मुल्जिम है उनसे भी बुलवा दी जाएगा। जी आप आखिर में कुछ सवाल पूछना चाहते पहले वो पूछें। सर ये बताइएगा सारों के जवाब दूंगा, प्रॉमिस। जो आपने अभी रिपोर्ट का जिक्र किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिको लीगल का, उसमें ब्लंट यूज हुआ है, ब्लंट ट्रॉमा। जी जी, वो तो उस वक्त होता है जब कोई ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हो, कोई डर डालते, ठीक है। तो ये तशद्दुद किसने किया, इसको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करें। अगर आपने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, तो फिर किसने तशद्दुद किया? पहले एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर उसके बाद दूसरा सवाल भी पूछूंगा, आपको पूछने दूंगा। सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच। माइक को काइंडली बंद करके सबको आवाज जाएगी। जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो उस एफआईआर को देखने के बाद डॉक्टर इंतहाई सिंसियरली करता है, और आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें कोई चीज कवर नहीं। इतनी लंबी मेडिकल रिपोर्ट किसी भी एक्सीडेंट की इतनी गौर से नहीं की गई। मैं शुक्रगुजार हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट का, उन्होंने ऑनेस्टली काम किया। 3 किस्म की इंजरीज याद रखिएगा, बेसिक बात बता रहा हूँ। नंबर 1 फायर आर्म इंजरी, उसका एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। नंबर 2 इंसाइज्ड वुंड, गला कट गया या कोई ऐसी चीज हो गई। नंबर 3 वो कोई खुदा ना खास्ता जो ऐसा फिजिकल वुंड जिसकी वजह से स्किन नहीं फटी या फट गई, और उसके अंदर ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा ये बताता है कि फिजिकल चीज जोर से लगी है, और इसमें जो जोर से लगी है उसकी वजह से स्प्लीन और लिवर डैमेज हुआ। ये ब्लंट ट्रॉमा इतना जोरदार था कि जब एब्डोमेन खोला गया, मैं अनफॉर्चुनेटली ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आपने पूछा है, मुझे उनके वालिद के दुख का एहसास है, लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा ये बताना फर्ज है कौम को कि वो जो ब्लंट ट्रॉमा था वो इतना शदीद था जो किसी डंडे शंडे से, वैसे अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, नहीं आ सकता। ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट ब्लंट ट्रॉमा दिखाती है। ये नहीं कह सकती, मैं फिर कह रहा हूं, ये पुलिस के खिलाफ जाएगी शायद बात, ये नहीं कह सकती कि ये एक्सीडेंट है, ये नहीं कह सकती कि ये पुलिस तशद्दुद है। ये जरूर कहती पुलिस तशद्दुद है अगर जिस्म के खास हिस्सों पे इसको मारा जाता है, जो आपको पता है पुलिस टॉर्चर करती है, जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे साथ चलिए, मैं उसको खोल के आपको बताऊंगा। अगला सवाल। दोस्तों ये फरमाइएगा कि जिस आप बता रहे हैं कि आपने उसको आगे रिहा कर दिया, उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज हमें मालूम है कि इसमें से सीसीटीवी कैमरे खराब है, सीएम साहब ने आपके नोटिस भी दिया था, उसमें क्या पेशरफ्त है? तीसरा, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग, अच्छा पहले एक सारे सवाल आप पूछेगा, मैं इसी सवाल को आपको पहले बता दूं ना। आपने कहा कि उसको रिहा करने लिखाया गया, रिहा किया गया, दिखाया गया, तमाम कैमरास की तस्वीर आपके सामने पेश की जाएगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों बच्चे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, वो ड्राइवर है हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। अब उसके बाद आप आ जाइए तीसरे सवाल पे अपने। इसके बाद मैंने क्लोज करना, मैं निकलूंगा, आप जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को गालियां पड़ रही है, आप पंजाब के सरबराह है पुलिस के, सीएम साहब मौजूद है, उनको गालियां पड़ रही है, तो हम तो आपके रहमो करम कर बैठे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हमें कोई मैं जवाब देता हूं, सामने दो एक बात जिसका जो दिल चाहता है जवाब देके खत्म कीजिएगा। आप लोग जवाब हुकूमत का काम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 किस्म की गालियां पड़ रही हैं, उसके बाद सीएम साहब इसका जवाब देंगे। 2 किस्म की गालियां पड़ रही हैं, एक जात को कि क्या बिलाल कमियाना एक जालिम शख्स है, और उस्मान अनवर के फिर पेरेंट्स कैसे हैं। वो मेरा और उनका जाती मामला है, हम जो चाहें करें। जहां स्टेट को गाली पड़ेगी, इस रियासत को गाली देंगे, इस मुल्क को गाली देंगे, उस महकमे को गाली देंगे जिसने 1800 शहीद कराए हैं, उस इदारे को गाली देंगे जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा है, और उस एजेंसी को गाली देंगे जो दहशतगर्दी से आपको रोके खड़ी है, तो फिर स्टेट एक्शन में आएगी और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एक्शन में आएगी। एक सेकंड मैंने एक सेकंड मैं नहीं एक सेकंड मैंने पूछेंगे सर, मैंने निकलना है, आपको आईजी साहब अभी सारे जवाब देंगे। साल का एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अली बिलाल का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर इमरान खान पर मुकदमा 302 का दर्ज कर दिया। अभी तो जवाब दिया उस चीज का, अभी अच्छा मैं एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं, एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं। आपको डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सारे मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए हैं, सारे जवाब देंगे। 2 चीजें हैं, पहली बात अभी हसन ने भी की,
میری ذات کی گالی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے، بلال کمیانہ صاحب کی ذات گالی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے. میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی، ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے. ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا، عمران خان صاحب کو بتایا. اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا ہم سب کو، اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا. اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو، محسن نقوی پہ ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے، یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں، ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں، اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی اس شکیل کیا نام راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں، ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا. اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا میں نہیں یہ بھولنے والا چیز، انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. اور پتہ چل اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی، پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے، جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم. بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے، آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تھینک یو. باقی سے جگہ جاؤ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی فرمایا، حاجی صاحب نے بھی فرمایا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس طرح کا کام کرتی ہے، ریاست کو گالیاں دیتی ہیں، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ یاسمین راشد اور وہ تمام لوگ جس میں مسرت جمشید چیمہ اور دوسرے پٹیے کے ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں درج؟ اس کے جواب یہ کریں ایک سیکنڈ سر آرام سے ایک سیکنڈ آپ کے جواب پہ آؤں گا. اگر یہ مائکروفون بند کر کے ایک ایک میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، میں شام میں بیٹھا ہوں آپ سے پوچھوں گا، اگر مائکروفون کو بند کریں گے پھر آپ کے پاس مائکروفون بند کریں گے کہیں سر جو سوال پوچھتے رہتے صاحب آپ مائکروفون بیٹی مائکروفون بند کرو 2 منٹ کے لیے، میں آپ کے پاس آؤں گا. جی بیٹا آپ مائکروفون آن کریں، آپ پوچھ رہے ہیں. جی سر میرے سوال بتائیے، آتا ہوں سر یہ بتا دیں کہ جیسے آپ بتا دیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ میں شریف طریقے کے ساتھ عمران خان کا مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ اور اگر آپ لوگوں کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ چینج کر دیا جائے گا تو پہلے مقدمہ کیوں کیا گیا؟ اور دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 27 جگہ پہ جو نشان آئے ہیں وہ آئی جی صاحب ادھر یہ کرسی میں کس کا جواب نہیں دوں گا سب کا. اچھا اب پہلے ایف آئی آر میں 302 کیوں دی گئی؟ جس وقت یہ اطلاع آئی ہے اور ایک مظلوم شخص کی ڈیتھ کی اطلاع آئی ہے اور پتھراؤ اور پولیس تشدد اور تمام چیزوں کی بات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا. 302 ایڈ ہوئی، اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے، جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے بعد ہم وہ چیز کر دیں گے. اب سر آپ کا سوال. جی سر آپ فیصل خان. جی سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری آڈیوز بھی آ چکی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی چل چکی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی ہے، یاسمین راشد صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہے، باقی بھی 3-4 لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں بلکہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، ریاست کو گالیاں دیتے ہیں. آپ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کو گالی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ریاست کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو سر آپ نے آج تک وہ روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، روز وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو بھی دی جا رہی ہیں، ریاست کو بھی دی جا رہی ہیں، لیکن کیا مرد اور خاتون کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا؟ شکریہ شکریہ بس ہو گیا جی. میں آپ کے پاس آتا ہوں، سب کے جواب دوں گا. میں آپ کو ریکویسٹ کی میں سب کے جواب دوں گا. ہم اگر رہیں گے اکٹھے آپ لوگوں کے ساتھ، میں 27-28 سال سے ہوں، میں کس کا جواب دیے بغیر جاؤں گا؟ ابھی تو بابر صاحب نے سوال پوچھنا ہے، کون سا بندہ ہمیں چھوڑے گا یہاں پہ؟ دیکھیے میں نے کسی سیاسی شخصیت کا کوئی نام نہیں لیا. میرے پاس جو گالی ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں. جس نے جو زبان استعمال کی جس ادارے کے خلاف کی، اس میں کچھ مختلف ادارے ہیں، کچھ پنجاب پولیس کی پاورز ہیں، کچھ پنجاب پولیس کی پاورز نہیں ہیں. فار ایگزامپل یہ جو آپ کا پی کا آرڈیننس ہے اور جو باقی ہیں سارے کی چیزیں، اس میں جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے. قانون لازم بات ہے مرد اور عورت میں تفریق نہیں کرتا، لیکن لازم بات ہے ہمارا معاشرہ، یہ معاشرہ اور یہ ہمارے جو اقدار ہیں
वो औरतों से डील करती हैं, कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होगी बनती होगी वो करेंगे जी। यहाँ से फ्लोर साहब एक मिनट बात सुनिएगा, सब छोटी सी बात है, आप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने इतनी बातें की, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं, हम मुस्लिम सीवर्ड को कवर भी करते हैं सारा दिन, क्यों गिरफ्तार नहीं होता है शख्स जिसके वारंट गिरफ्तारी आते हैं? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, इतने माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, साहब भी डॉक्टर हैं, मैना साहब बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह भले भले, आप बंदूक नहीं पकड़ते, आप जाते हैं दो शल मारते हैं बाहर आ जाते हैं, कहाँ गया कानून? अच्छा, इसमें जो डॉक्टर साहब की डॉक्टरी है, इसमें जो डॉक्टर साहब 75 पर्चे हैं, पीसीआई में तो पकड़ ले उसको, पता तो चले पंजाब पुलिस है जनाब। जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए सर। अगर ये माइक्रोफोन बंद होंगे तो मेरी बात आप भी भाई बंद करेंगे।